ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات سردیاں آتی ہیں تو ہمارے کراچی کا خاص طور پہ یہ ہے کہ لنڈے کے کپڑے آتے ہیں باہر سے، انگریزوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں، اترن جو ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو خیر پاکستانی لوگ تو ویسے ہم لوگ غلامانہ سوچ رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کیونکہ بہت سستے پڑتے ہیں۔ تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، پیشاب وغیرہ میں بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں، خصوصاً بڑوں کے لیے جو ہیں وہ ٹراؤزرز وغیرہ ہوتے ہیں اور بھی مطلب جیکٹس وغیرہ ہیں یا اونی کپڑے ہیں، تو ان کے استعمال کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کفار پر حملہ کیا کرتے تھے تو پھر ان کا سامان قبضے میں آتا تھا، تو مال غنیمت کے طور پہ اس میں کپڑے بھی آتے تھے، برتن بھی آتے تھے۔ تو یہ لکھا ہے فقہائے اسلام نے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمال کی اجازت دی، اور ساتھ میں یہ حکم نہیں فرمایا کہ ان کو دھو بھی لو، کسی جگہ ایسا بھی فرمایا کہ بعض روایت میں کہ دھو لو، بعض جگہ یہ بھی فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی ان کو بغیر دھوئے بھی استعمال کرے بشرطے کہ ان پہ کوئی ناپاکی ظاہری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ دوسرے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اصول شرع یہ ہے کہ جب تک آپ کسی نجاست کو کسی جگہ لگا ہوا 100% نہ دیکھ لیں، یا آپ کو علم ہو کہ 100% کہ یہاں نجاست ہے، تب تک ہم اس چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ کیسے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا کسی نیک پرہیزگار متقی نمازی باشرع شخص نے جس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سرزد ہوا، وہ آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا تھا اس کپڑے میں ناپاکی ملی تھی، یا نجاست ابھی لگی ہوئی اثر اس کا نظر آ رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو، کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ کپڑا ضرور ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ لنڈے کا کپڑا دیکھتے ہیں، اس پہ نہ کوئی اسمیل آ رہی ہے، نہ آپ نے کبھی کوئی نجاست لگی ہوئی دیکھی، نہ کسی اس طرح عادل شخص نے، مسلمان نے خبر دی، اب یہ گمان کرنا ہے شاید ناپاک ہو، شاید انہوں نے پیشاب کر دیا ہو، شاید اس پہ شراب گر گئی ہو۔ ہماری شریعت اس شاید کی وجہ سے کسی بھی کپڑے کے استعمال، برتن کے استعمال کو ناجائز نہیں کہتی، نہ اس کو ناپاک قرار دیتی ہے، بلکہ اس کو پاک قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لنڈے کے کپڑے سے نفع اٹھانا میرے لیے جائز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور نفع اسی چیز سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک ہو، حلال ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ اب یہ ناپاک کب کہلائے گا؟ جب اس میں ہمیں نجاست نظر آئے گی، گویا کہ اس کے پاک ہونے پر تو قرآن کی آیت بطور دلیل موجود ہے، ناپاک ہونے پر کوئی دلیل دیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ ناپاک ہے۔ خالی آپ کے گمان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ناپاک قرار دے دیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو ناپاک قرار نہیں دے رہے، لیکن دل مان سا نہیں رہا تو آپ نے کہا چلو احتیاطاً دھو لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً دھو لیں، تقوی کے طور پہ دھو لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے جرأت مند ہوتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کہتے ہیں تو ناپاک ہے، کیسے آپ نے پہن لیا؟ بھئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے جبکہ شریعت اس کو پاک قرار دے رہی ہے؟ اصلاً اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے تو دلیل دیں کہ یہ ناپاک ہے۔ خالی آپ کے گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، اس کے لیے قطعی شرعی دلیل درکار ہوتی ہے۔ یتیم خانے سے بچے کو گود لینا، یا کہتے ہیں زندہ ماں باپ سے کوئی بچے کو گود لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے جو، چونکہ میں مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے کے لیے جن کے والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا، بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا
پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا, اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا. اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں, اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے. اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے. لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا, آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں, دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی, آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پہلے لے لیتے ہیں. لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے, وہ کوئی توجہ نہیں. اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بعض بچوں نے مجھے کہا کہ صاحب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے, جیسے دے دیا کسی کو, تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے, نہ ماں باپ کی وہ محبت, نہ شفقت, نہ پیار, رولے رویے, بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں. ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائیں. مختصر سا بریک. ایک بھائی نے پوچھا کہ بعض پنڈت ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی پر جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ جن اتار دیتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے, اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. کیا کافر کو ایسی طاقت حاصل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر کافر سے کوئی خارق عادت فعل کا صدور ہو. خارق مانے پھاڑ دینے والا, عادت مانے جو اکثر عمومی طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں, تو خارق عادت وہ فعل کہلاتا ہے جو عمومی طور پہ نہ ہو سکے. جیسے کوئی اس کو ایک دم گلاس کو سونے کا بنا دے, تو عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا, یہ خارق عادت فعل کہلائے گا. یہ اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے, اور کافر وغیرہ سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی ان سے بھی ایسی چیزوں کا صدور ہوتا ہے, لیکن اس میں شیطانیت کا دخل ہوتا ہے, وہ رحمانیت کا نہیں ہوتا, اور اس کی کوئی مطلب اس کی اہمیت نہیں ہوتی, نہ اس سے متاثر ہونا چاہیے. ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں, شیطان بعض اوقات کر دیتا ہے معاملات. اسی طریقے سے جو یہ چیزیں کہ جنات اتار دینا, دیگر چیزیں یہ ہوتے ہیں بعض اوقات عملیات, اس سے جنات دور ہو سکتے ہیں. ایک کافر کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی روحانی علم رکھنے والا ہی جنات کو دور کرے گا, یہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ان کا کوئی حق ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس سے ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیب پر مطلع ہونا ثابت نہیں ہوتا. تو یہ پاسبل ہے کہ کافر بھی ایسا کر سکے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بتا دیتے ہیں کس نے کیا, کیوں کیا, اور حقیقتاً ایسے ہو جاتا ہے, یہ آپ نے شاید مبالغہ کیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ واقعی وہ جو کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا. کیا اس نے یہ بتایا کہ فلاں نے کیا اور آپ نے فلاں کے پاس پہنچے اور اس نے جواب میں کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے؟ پھر بھی ہم یہ کہیں گے یہ استدراج ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا, ویسے عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, تکے مارے جاتے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھنا چاہیے. اور اگر سامنے آ بھی جائے فوراً سمجھ جائیں کہ شعبدہ بازی ہے. دیکھیں دجال برود قرب قیامت کے وقت آئے گا, وہ ایک ہی دن میں پوری دنیا کا سفر طے کر لے گا, زمین کے خزانے باہر نکل آئیں گے, دفینے بتائے گا, وہ ایسی ایسی چیزیں ظاہر کرے گا, اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بہت سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے, اس پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ایسی چیزیں وہ بھی دیکھیں, کافر ہوگا, استدراج کرے گا, لیکن وہ خلاف عقل معاملات ہوں گے. تو یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اس پہ بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے. اعتقاد اور ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, روحانیت پر ہی اعتماد ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پہنچ جائیں علاج کروانے کے لیے, ایمان بھی ساتھ ساتھ چلا جائے گا. اس لیے صرف روحانی علاج پہ توجہ کریں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط جوڑ کر رکھیں. جنات آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے, لوگ جادو ٹونا کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اس آپ کے تعلق رب کی بنا پر, تعلق رسول کی بنا پر, تعلق قرآن و حدیث کی بنا پر ہر جادو رد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے گا. لیکن چونکہ ہم اللہ کے ہونا چاہتے ہیں, نہ خالصتاً رسول کے, نہ قرآن و حدیث سے کامل تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, بس جیسے دور سے آگ پہ ہاتھ تاپتے ہیں نا, بس جیسے, یا حجر اسود دور ہوتا ہے تو دور سے استلام کیا, یہ چوما اور نکل لیے, ایسا ہم نے دین کو کر لیا ہے, تو پھر ہم پہ شیطانیت جلدی غلبہ پا لیتی ہے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے بغیر برا مانے.